أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل والوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب روائي الحمد والثناء المحمود مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي الفاضل. ثم الصلاة على نبيه ووصيه وحبيبه وأمينه وخليفته الأقدس أشرف فكرته وناطق حجته وباطل حكمته فاتح خيبر زوج بطول أمير المؤمنين إمام المتقين إمام المشارق والمغارب غالب غالب علي ابن أبي طلحة. وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ورحمة الله على المتقين ليحيينا حتى إلى يوم الدين وقول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات عليه. آپ حضرت سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ سرکار سلطان العلماء مولانا رضا اللہ صاحب اللہ کے نسل آغاز اللہ اور ایک سورہ فاتحہ ذاکر فاتح فرات مولانا سید فاتح صاحب اللہ کے نسل آغاز اللہ اور ایک سورہ فاتحہ سیدہ علی جعفری مرحومہ کے نسل آغاز اللہ کے لیے آپ کے ساتھ رکھ کے ہمارے شکریات سلام والے 7 نومبر کو مخصوص مجلس ادب 9 بجے شب کی گئے گی جس میں لوہے کی کمان میں اس میں ہمارا حجت الاسلام مولانا سید نثار حسین خیر حضرت اللہ ہمارے شکریہ فرمائیں گے اور اس ادارے سے شرکت فرمائیں اور اس مجلس میں اقرار ادارے کے مدد تقسیم ہوئی ہے. دوسرے علم جماعت سماعت فرمایا کل ایک خصوص مجلس ادب 8 محرم کو 8:30 بجے انجمن پروان شفیع کا اس میں معلوم ہوگا جس میں اسلام مولانا ڈاکٹر سید نثار علیہ صاحب فرمائیں گے اور ان سے شرکت کی گزارش ہے. شریعت کے خلاف بازار میں اور ایک مجلس ادب 8 محرم کو ٹھیک 5 بجے شام بغداد حسینیہ نواب عنایت چند بار قبر ہے جس میں ذکر ہے مولانا سید اکبر حسین صاحب نثار فرمائیں گے اور ان سے شرکت کی گزارش ہے. صلوات علیہ. ارشاد ہو رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللهم صل على محمد وعلى اور
اس کے ذہن میں آپ بتا کی خدمت کا سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ عزیزان گرامی، حقیقی اسلام اس وقت تک مسلمانوں کو نہیں مل سکتا جب تک کہ اللہ کی آیات کی معرفت حاصل نہ کرے۔ اس لیے کہ ہم نہیں کہہ رہے، قرآن کہتا ہے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ ہم نے ان آیات کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم ان سے ہدایت حاصل کر سکو۔ دیکھیے عزیزان گرامی، کتابیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک کتاب تو کتاب احکام کہتے ہیں، یہ قرآن مجید جو آج ہمارے ہاتھوں پہ ہے یہ ہے کتاب احکام۔ دوسری کتاب ہے کتاب آفاق۔ یہ کتاب آفاق کیا ہے؟ یہ پوری کائنات جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے کتاب آفاق۔ یہ بڑے بڑے سمندر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کتاب آفاق کے اوراق ہیں۔ یہ سمندر کی لہریں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ کتاب آفاق کی سفر ہے۔ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کتاب آفاق کا نقطہ ہے، اور ایسا نقطہ کہ جو بے عیب ہے اور اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ جو چیزیں اللہ کی وحدانیت کی دلیل بن جائے اسے عربی میں آیت کہتے ہیں، اردو میں نشانی کہتے ہیں۔ بس یہی آیت اس وقت کی میری مجلس کا عنوان ہے۔ عربی کے ایک شاعر نے کہا وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد۔ کائنات کی ہر شے اللہ کی آیت ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ سورج اللہ کی آیت ہے، چاند اللہ کی آیت ہے، ستارے اللہ کی آیت ہے، زمین اللہ کی آیت ہے۔ مگر اللہ کی ان آیات کو تم نے اتنا پڑھا کہ یہ آیت نہ رہی بلکہ عادت ہو گئی۔ سورج اللہ کی آیت ہے، مگر روز آپ سورج کو نکلتا ہوا دیکھتے ہیں، غروب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ آیت نہیں رہی بلکہ عادت ہو گئی۔ چاند اللہ کی آیت ہے، روزانہ آپ چاند کو دیکھتے ہیں تو چاند آیت نہیں رہے بلکہ عادت ہے۔ ستارے اللہ کی آیات ہے، روز آپ ستاروں کو دیکھتے ہیں لہٰذا وہ آیت نہیں رہے بلکہ عادت ہے۔ زمین اللہ کی آیت ہے، اسی زمین پر چلے پلے بڑھے کھیلے کودے جوان ہوئے، یہ آیت نہیں رہے بلکہ عادت ہے۔ مگر کچھ چیزیں آیت بھی ہیں اور عادت بھی ہے۔ توجہ ہے نا، کچھ چیزیں آیت بھی ہیں اور عادت بھی ہے۔ طوفان کا آنا عادت ہے، بھائی طوفان تو آتا ہی رہتا ہے نا، طوفان کا آنا عادت ہے، مگر نوح کے لیے جو طوفان آیا تھا وہ اللہ کی آیت تھا۔ توجہ ہے کہ قرآن میں آیا تھا، میں نہیں کہتا، قرآن میں سے آیا تھا۔
کسی کو یہ اختیار دے دیں کہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ میری بیٹی کا ہم جس سے چاہتے کر دیں تو آپ کیا کریں گے؟ لڑکی کے شاید اچھا رشتہ دیتے ہیں. اگر لڑکی پڑھی لکھی ہے تو تعلیم یافتہ لڑکا تلاش کرے گی. جیسا خاندان ہے جیسا حسب و نسب ہے اسی اعتبار سے آپ لڑکا کی تلاش کریں گے. اب یہ اختیار نہیں کیا اللہ نے پالنے والے شادی کرے گا کس سے فاطمہ کی. اس لیے کہ رسول کا گھرانہ ہے جس کا مقابلہ انبیاء نہیں کر سکتے. قرآن کہتا ہے ہر نبی اپنی امت کی گواہی دیتا. سرکار 1,23,999 کے گواہ ہوتے ہیں. یہ کیا مقابلہ کریں گے رسول کا جو رسول کی پیشانی کے گرے ہوئے پسینوں سے خط ہوئے ہو. کیا ابراہیم مقابلہ کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیں صاحب شریعت ہے. کیا نوح مقابلہ کر سکتے ہیں رسول کے گھرانے کا؟ نہیں کر سکتے نا, نہیں کر سکتے. پالنے والے پھر کس سے شادی کرے گا؟ انبیاء تو مقابلہ کر نہیں سکتے. اور فاطمہ کا شادی فاطمہ کے اب کرے گا کس سے؟ یہ تیرے سوچنے کی بات ہے. میں نے انتظام پہلے ہی کیا ہے. میں نے اپنا گھر بنوایا ہی اسی لیے ہے. مجھے گھر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے گھر بنوایا ہی اسی لیے ہے کہ اگر رسول کے گھر سے لڑکی آئے گی تو میرے گھر سے لڑکا جس کی جوڑی پہ ستارہ اترے گا اس کے ساتھ فاطمہ کا عقد ہوگا. لوگ اپنے اپنے بالخانوں پہ چلے گئے کہ شہر مقدر کا ستارہ ہماری جوڑی پہ آ جائے. کہ ستارے نے اپنے مقام سے چلنا شروع کیا, مدینے کے حدود میں پہنچا. ایسا نہیں کہ یوں ہی کرے علی پہ آ جاتا, پہلے پوری مدینے کے چکر لگا رہے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اس کباب سے در علی پہ آ گیا. اور ایک مرتبہ بلند ہوتا چلا گیا, بلند ہوتا چلا گیا. پھر آہستہ آہستہ اترا, آہستہ آہستہ اترا. اور ایک مرتبہ در علی کو چوم کے یہ کہتا ہے, اے آسمان کے ستاروں تم نے کون ہے مجھ سے افضل؟ میں نے علی کی ڈوری میں چوما ہے. میں نے جملہ سن لیا. کہتا ہے
स्पेस कितना बड़ा है। जिब्राइल अगर अपना एक पर जमीन पे बिछा दे तो दामन जमीन तंग हो जाए। जिब्राइल चादर फातिहा सहना लगा, इतना बड़ा सितारा दरियाई पे आ गया। आसमान वालों ने इस दर पे आने के आदाब सिखाए हैं कि अगर इस दर पे आना है तो छोटे बंदे आना, बड़े बंदे मत आना। छोटे बंदे आना, बड़े बंदे नहीं है। सितारा छोटा बन गया, जिब्राइल छोटा बन के चादर में आया। इतना बड़ा जिब्राइल कि एक बार जमीन पे बिछाते तो दामन जमीन तंग हो जाए। और सिर्फ जिब्राइल ही नहीं आया, नबूवत की चादर में आ गया। नहीं सुनने की फर्क नहीं किया आपने। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आलमीन रहमत। नबूवत की चादर में, इमामत की चादर में, नबूवत की चादर में, इमामत की चादर में। तो मुझे कहने दीजिएगा कि कुरान को नुक्ते में समेटना अली का मौका है और नबूवत और इमामत को चादर में समेट लेना फातिमा ज़हरा का मौका है। सितारे का दर अली पे आ जाना अल्लाह की आयत, अल्लाह की निशानी। सूरज का मशरिक से निकलना, मगरिब में ग़ुरूब हो जाना आदत है। उंगली के इशारे से पलट आना अल्लाह की आयत। कितना बड़ा मौज़ा है मेरे मौला का कि ज़ाकिरीन पढ़ते हैं कि अली ने उंगली के इशारे से सूरज को पलटाया। मगर अगर साइंटिफिक तरीके से देखिएगा कि सूरज को पलटाना कितना बड़ा मौज़ा है मेरे मौला का। साइंस ये कहती है कि अतारा सितारा जमीन से 3.5 करोड़ मील के पास है। ज़ोहरा सितारा जमीन से 48 करोड़ मील के पास है। मुश्तरी सितारा जमीन से 1,86 करोड़ मील के पास है। साइंस ये कहती है कि यूरेनस सितारा जमीन से 2,86 करोड़ मील के पास है। साइंस ये कहती है कि हमारी जमीन का वजन है 7 लाख टन। और साइंस ने हमको ये बताया कि सूरज से जमीन का फासला 9 करोड़ 30 लाख मील का है। और सूरज हमारे जमीन से 13 लाख गुना बड़ा है। यानी एक नुक्ते की भी हैसियत नहीं है जमीन की सूरज के मुकाबले में। और साइंस ने हमको ये बताया कि 7 सैयारे हैं जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और ये पूरा निजाम शमसी ग्रेविटेशन पावर को पाया है, कशिश में पाया है। अगर एक लम्हे के लिए भी कशिश खत्म हो जाए तो जमीन सूरज से टकरा जाए, चांद सूरज से टकरा जाए, पूरा निजाम शमसी तौबाला हो जाए। अब जो ना सुने, अली ने एक उंगली के इशारे से सूरज को पलटाया। 7 सैयारे चक्कर लगाते हैं सूरज के चारों तरफ। जमीन अपने महवर में भी घूमती हुई सूरज के चारों तरफ घूमती है। अली ने जब सूरज को पलटाया, तवज्जो है नहीं, तो सूरज को पलटाना तो मौका है ही, सबसे बड़ा मौका यह है कि सूरज पलट आया, निजाम में कोई तब्दीली नहीं आई। पर निजाम को नहीं बदला। निजाम क्यों नहीं बदला? निजाम इसलिए नहीं बदला कि अगर फकत सूरज पलटता तो निजाम तो हवाला हो जाता। मगर सूरज नहीं पलटा, सूरज के साथ जमीन भी पलटी, सूरज के साथ चांद भी पलटा, पूरे सैयारे पलटे। यानी अली ने एक उंगली के इशारे से पूरे निजाम शम्स को फेंक दिया। सलाम करो।
سوال کرنا بتاتا ہے کہ ہر جگہ پہ زلزلہ تھا مگر در علی پہ زلزلہ نہیں ہوا. علی پوری زمین کا حوالہ ہو گئی ہے. خوش کیجیے علی سب کو لے کے بلندی پر پہنچے اور ایک مرتبہ زمین پہ ہاتھ مار کے کہا مارا اے زمین تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ زمین کے سینے میں درد تھا مگر جب ابو تراب کا ہاتھ دست شفقت بن کے زمین کے دل پہ آیا تو ٹھنڈا کی پوری زمین ٹھنڈ گئی اور اب یہ پہچانو میں وہی انسان ہوں جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. دیکھو آج کے دن اگر وہی دن ہوتا تو یہ زمین مجھ سے باتیں توجہ ہے. عزیزان گرامی اور آیت کسے کہتے ہیں؟ آئیے قرآن سے پوچھیں. قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا فَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. پھر کہا هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَيَأْتِيَ رَبُّكَ وَيَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ وَكَسَبَتْ إِيمَانَهَا فَقُلِ انتظروا إِنَّا مُنتظرُونَ. صلی اللہ علیہ وسلم. مگر گزارش یہ ہے کہ جب محنت سے اس مضمون کو پیش کروں ویسے آپ سمجھو کیا کہا اللہ نے فَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً. قرآن کہتا ہے ایک وقت ایسا تھا کہ جب پوری امت ایک وحدت کلمہ میں تھی جب ان میں کوئی اختلاف نہ تھا فَاخْتَلَفُوا پھر ان پر اختلاف ہو گیا. اللہ کہتا ہے ہم ان کے اختلافات کے درمیان میں اپنا فیصلہ سنا دیتے مگر ہم نے فیصلہ کیوں نہیں سنایا؟ یعنی فیصلہ سنا کے ان کے اختلافات کو دور کر دیتے مگر ہم نے فیصلہ کیوں نہیں سنایا؟ کیونکہ ہمارا ایک کلمہ سبقت کر چکا تھا. کلمہ سبقت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کلمہ سبقت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک منصوبہ بنا چکا تھا اور اللہ جب منصوبہ بنا لے تو پھر اس میں تبدیلی نہیں آتی. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّكَ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. اے میرے رسول یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اختلافات کو دور کرنے کے لیے کوئی کھلی ہوئی آیت کیوں نہیں بھیجی؟ اللہ آیت بھیجتا لیکن آیت ہے اللہ آیت بھیجتا اور آیت بھیج کے ہمارے اختلافات کو دور کر دیتا. اللہ نے ہمیں رسول ان سے کہتے ہو ہم آیت بھیجیں گے. تمہاری ڈیمانڈ ہے کہ آیت بھیجتا تھا ہم آیت بھیجیں گے. ڈیمانڈ تم مانتے ہیں تمہاری مگر کب بھیجیں گے وقت نہیں بتائیں گے. کب بھیجیں گے وقت نہیں بتائیں گے. بڑی انتظر تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرو. توجہ ہے وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّكَ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. اللہ کہتا ہے تم بھی انتظار کرو اس آیت کا ہم بھی انتظار کرو. پھر قرآن میں کہا هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَيَأْتِيَ رَبُّكَ وَيَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ وَكَسَبَتْ إِيمَانَهَا قُلِ انتظروا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ. کیا کہا اللہ؟ اب اللہ جلال میں آ گیا. خیر اللہ کہہ رہا اچھا تم آیت پر جب ایمان لے کے آؤ گے جب ہم فرشتے بھیجے تمہارے پاس فرشتے بھیجے تب ایمان لے کے آؤ گے. خبردار اگر آیت کے آنے کے بعد تم ایمان لے کے آئے تو تمہارا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. فائدہ تو انہیں پہنچے گا جو پہلے سے ایمان لائے ہوئے ہوں. یہاں کا ذہن نہیں پہنچا میں کیا کر رہا ہوں. پھر قرآن کہتا ہے قُلْ انتظروا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ. تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کریں. ایک مرتبہ اللہ نے اپنے رسول سے کہا تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کریں. ایک مرتبہ ہم سے
انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں۔ تو جب تک کہوں اے مسلمانوں ہمارے عقیدہ انتظار کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھنا، ہم اس فرقے سے تعلق ہے کہ ہمیں فخر ہے اس بات کا کہ ہم اپنے ایمان کا انتظار تنہا نہیں کر رہے، ہمارے ساتھ ہمارا خدا بھی انتظار کر رہا ہے، رسول بھی انتظار کر رہا ہے۔ مگر اللہ کا انتظار، رسول کا انتظار خالی نہیں جائے گا، وہ آیت آگے رہے گی۔ توجہ ہے؟ اچھا یہ بھی سن لیجیے کیا کہا، لا ينفع نفسا ایمانها، اگر آیت کے آنے کے بعد ایمان لائے تو تمہارا ایمان لانا فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اب یہ بھی قرآن سے سن لیں کہ جو آیت کے آنے کے بعد ایمان لاتا ہے اس کا حجم کیا ہوگا۔ موسیٰ کا لشکر آگے آگے، فرعون کا لشکر پیچھے پیچھے۔ موسیٰ نے عصا دریا میں مارا، جیسے ہی عصا دریا میں مارا 12 راستے دریا میں بن گئے۔ یہ قرآن کی لفظ ہے، میری کتابت نہیں ہے، قرآن پڑھ کے دیکھ لیجیے۔ جیسے ہی مارا 12 راستے دریا میں بن گئے۔ موسیٰ اور موسیٰ کا لشکر دریا میں اتر گیا، دریا میں اتر گیا۔ اب فرعون پیچھے پیچھے ہے موسیٰ کے۔ اب جو اس نے دیکھا کہ راستے بنے ہوئے ہیں اور ایک نہیں 12 راستے، پر تینتوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ دیندار کے بنائے ہوئے راستے سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ راستہ بنا، اتر گیا۔ اچھا ایک بات بتائیے مجھے، موسیٰ کو دریا کو عبور کرانا تھا تو دریا کے 2 حصے میں بانٹ دیتا، موسیٰ کا لشکر دریا سے نکل جاتا۔ قرآن کی لفظ ہے، قرآن پڑھ کے دیکھ لیجیے، 12 راستے بنائے۔ بالنے والی یہ 12 ہی راستے کیوں بنائے؟ یہ 12 ہی راستے کیوں بنائے؟ کہ یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ جب موسیٰ جیسا نبی 12 راستوں کے بغیر دریا کو عبور نہ کر سکا تو تم 12 اماموں کے بغیر پورے پھرا۔ جیسی موسیٰ دریا میں پہنچے، موسیٰ کے ساتھی بھی دریا میں، موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا اے موسیٰ، کوئی اس راستے سے جا رہا ہے، کوئی ادھر سے جا رہا ہے، کوئی ادھر سے جا رہا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے ساتھی محفوظ طریقے سے نکل گئے؟ اگر کیا چاہتے ہو اپنے خدا سے کہو کہ یہ جو پانی کی دیواریں ہیں ان میں کھڑکیاں بنا دیں تاکہ ہم کھڑکیوں سے دیکھ سکیں کہ ہمارے ساتھی کے خیریت سے نکل گئے۔ موسیٰ نے کہا بالنے والے سننا ہی کیا کہہ رہے؟ کوئی بات نہیں، ہم کھڑکیاں بنائے دیتے۔ پانی کی دیواروں میں کھڑکیاں بنی، پانی کی دیواروں میں کھڑکیاں بنی۔ ہم سے کہتے ہو سمجھ میں نہیں آتا کعبے کی دیوار میں در کیسے بن گیا؟ پتھر کی دیوار میں در نہیں بنا سکتا نا، ہم نے دلیل دی ہے، قرآن سے دلیل دی ہے۔ توجہ ہے، اب
آنے کے بعد ایمان لے کے آئے تو تمہارا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے. جیسے ہی بیچ دریا میں پہنچا فرعون پانی نے ملنا شروع. فرعون گھبرا گیا, پانی والے بچا لے مجھے بچا لے, خدا تو تجھے ہے. وہ قرآن میں کہتے ہیں وہ انا من المسلمین, میں تو مسلمان ہوں, میں تو مسلمان ہوں, بچا لے کر خاموش. اب موت سامنے دیکھ کے ایمان نہ رہا ہے. اب تو آیت آ چکی, آیت کے آنے کے بعد ایمان نہ رہا ہے. اب تو تجھے ڈبویا جائے گا. اے مسلمانوں, ہمارا ہمدردانہ مخلصانہ محبت کے ساتھ آپ کو مشورہ یہ ہے کہ ایمان کے آنے سے پہلے ایمان لے آؤ. اگر ایمان کے آنے کے بعد کہو گے ہم ایمان لائے ہم ایمان لائے تو وہی جواب ملے گا جو بھی ہے اس کو ملا. سے زیادہ آیات میرے ذہن میں محفوظ ہیں جو امام زمانہ کی حیات اور زندگی کی دلیل ہے. مگر ایک حدیث قدسی سے بھی اس کا جواب سن لیجیے گا. حدیث قدسی کیا کہتی ہے؟ اللہ نے کہا اے میرے حبیب, میں نے یہ پوری کائنات تیرے وجود کے سب تک خلق کی. یہ آسمان کے شامیانہ, اس زمین کا فرش, یا آفتاب و مہتاب کے قندیلیں, یہ ستاروں کی بس, سب میں نے تیرے وجود کے سب تک کی. میرے حبیب نے آسمان بنا, نہ ستارے بناتا, نہ یہ چاند ہوتے, نہ یہ بہتے ہوئے دریا ہوتے, نہ یہ سمندر ہوتا, نہ یہ ہوائیں ہوتی, کچھ نہ. اگر میں تجھے خلق دے, یہ کائنات تیرے وجود کا سب تھا. یہ حدیث قدسی ہے, حدیث قدسی ہے. اچھا ایک مثال سنیے آپ. ہم ایسے مثال دیتے ہیں کہ بچے بچے کے سمجھ میں آئے. آپ نے یہ سنا کہ آیت اللہ سیستانی آپ کے حیدرآباد میں تشریف لائے, تو آپ ان کے شاعر نشان انتظام کریں گے, اہتمام کریں گے. آزاد خانہ زہرا بھی چھوٹا پڑ جائے گا. یہ سنیے کہ حیدرآباد کے اتنے مومنین اور پھر اطراف سے نہ جانے کتنے لوگ آئیں گے آیت اللہ سیستانی کے خطاب سننے کے لیے. اب بچہ ہے لہٰذا آپ نے یہ کیا, بڑے سے میدان ہوئے, بہت بڑے سے میدان میں شامیہ نے لگا کے دور تھا. پتہ چلا رات کے وقت آ رہے ہیں, تو چونکہ رات کو آنا تھا تو آپ نے لائٹ کا بہترین ارینجمنٹ کیا, روشنی کا بہترین انتظام چلا اور نیچے فرش بچھا دیا. اطراف سے لوگ آئے, چاروں طرف سے لوگ آئے. رات کا وقت تھا. آیت اللہ سیستانی صاحب نے خطاب کیا اور خطاب کرنے کے بعد واپس چلے گئے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب آیت اللہ چلے جائیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ شامیانہ ہٹا لیں گے, فرش ہٹا لیں گے, روشنیاں گل کر دیں گے, ہٹا دیں گے, اس لیے کہ آنے والا آیا اور چلا گیا. اللہ کہتا ہے میرے حبیب میں نے پوری کائنات تیرے وجود کے سب کے خلق کیا. حضور چلے گئے, 1400 سال کا عرصہ گزر گیا, تو جب حضور چلے گئے تو آسمان کے شامیانے کو ہٹ جانا چاہیے, زمین کے فرش کو سمٹ جانا چاہیے, آفتاب و مہتاب کی قندیلوں کو گل ہو جانا چاہیے. مگر پوری کائنات کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی کوئی محمد غیبت کے بارے
میں اپنے آپ کو لے گیا راتوں رات تلیش زنجیر ہلتی رہی، بستر گرم رہا، وضو کا پانی بہ رہا تھا اور عرش کی سیر کر کے آگے، اور آپ کو معلوم ہے کہ عرش کی بلندی کیا ہے، پورا خطبہ پڑھ چکا ہوں آپ کی خدمت میں، اتنی بلندی سے چشم زدن میں آ بھائی کیسے آگے اتنی جلدی؟ رسول کی حیثیت کائنات میں مثل روح کے ہے، توجہ ہے؟ دیکھیے میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، زبان چل رہی ہے، ہاتھ چل رہے ہیں، کس کے ساتھ؟ روح کے ساتھ، روح کے ساتھ ہے۔ ایک انسان بستر پر لیٹا ہوا ہے، ڈاکٹر کو بلایا، اس نے نبض دیکھی، نہ ہاتھ ہل رہا ہے، نہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، نہ سب کچھ نہیں، میں تو مر چکا ہے، اس کے جسم سے روح مخالفت کر چکی ہے۔ روح ہے سبب حرکت جسم۔ تو شب معراج کائنات کے جسم سے تھوڑی دیر کے لیے روح نکلی، جیسے روح نکلی توجہ کرو، کائنات رک گئی۔ بھائی جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو حرکت بند ہو جاتی ہے، سورج اپنی جگہ پہ رک گیا، توجہ ہے، زمین اپنی جگہ پہ رک گئی، سمندر کی مددانی رک گئی، زنجیر جدھر تھی ادھر ہی رک گئی، وضو کا پانی جدھر تھا وہیں پر رک گیا، اور جیسے ہی روح واپس آئی زنجیر نے ہلنا شروع کر دیا، زنجیر نے ہلنا شروع کر دیا۔ تو عزیزو روح ہے سبب حرکت جسم۔ تو جب 1400 سال ہو گئے رسول کو اس دنیا سے گئے ہوئے تو کائنات کی حرکت کو بند ہو جانا چاہیے، مگر آج پوری کائنات کا حرکت میں رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی کوئی محمد غیبت کے پردے کو زندہ۔ اب ایک اور دلیل اللہ کی اس آیت کے سلسلے میں سماعت فرمائیں۔ علامہ محدث دہلوی اپنے رسالے سے شہادتین میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو تمام انبیاء کے اوصاف و خصوصیات و کمالات عطا فرمائے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ ہر نبی کی خصوصیت ہونا لازم ہے کہ آخری رسول میں ہو۔ اگر کوئی ایک صفت بھی ایسے نبی کی جو رسول میں نہ ہو تو منصب ختم نبوت ختم ہو جائے۔ کہتے کہ لازمی ہے کہ ہر نبی کے اوصاف و خصوصیات و کمالات آخری رسول میں ہوں۔ اب انہوں نے یہ لکھا مگر اللہ نے ایک صفت ایسی کی جو رسول کو عطا نہیں کی۔ وہ کون سی صفت ہے؟ منصب شہادت، مرتبہ شہادت۔ بعض انبیاء کی شہادتیں ہوئی مگر اللہ نے اپنے رسول کو شہادت دی۔ محدث دہلوی لکھتے ہیں اور وہ اس لیے نہیں دیا کہ اگر رسول میدان جنگ میں شہید ہو جاتے تو شوکت اسلام مجروح ہو جاتی، اور اللہ کی گواہ نہ تھا کہ میرا آخری رسول میدان میں شہید ہو۔ لہذا اللہ نے اس کا انتظام یہ کیا کہ آپ کے دونوں نوازوں کو دونوں طرح کی شہادت دی، ایک شہادت سری، ایک شہادت جہل، ایک چھپی ہوئی شہادت، ایک کھلی ہوئی شہادت۔ حسن کی تو علامہ محدث دہلوی کی تحقیق کے مطابق حسن کی شہادت، رسول کی شہادت، حسین کی شہادت، رسول کی شہادت، اگر میں علامہ محدث دہلوی کے زمانے میں ہوگا تو ان سے ایک سوال ضرور کرتا کہ جب تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ حسن کی شہادت، رسول کی شہادت، حسین کی شہادت، رسول کی شہادت، تو پھر یہ بھی تسلیم کرو کہ جو حسن کا قاتل وہ رسول کا قاتل، جو حسین کا قاتل وہ رسول کا قاتل۔ لیکن میری منزل آگے اور سرکار امام زمانے کے سلسلے میں دلیل دے رہا۔ علامہ محدث دہلوی کی تحقیق کے مطابق حسن کی شہادت، رسول کی شہادت، حسین کی شہادت، رسول کی شہادت۔ تو جب حسن کی شہادت رسول کی شہادت، حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے، تو ویسے
शहादत रसूल की शहादत, हुसैन की शहादत रसूल की शहादत, वैसे ही रसूल के आखिरी बेटे को दोनों नबियों की सिफात अता फरमाई। तवज्जो फरमाए, ईसा की तरह गैबत भी अता फरमाई, नूह की तरह तवील उम्र भी अता फरमाई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अब आखिरी दलील समाप्त करवाने इरशाद करना, कुरान ही से सुनिएगा। इसलिए कि जब आपने कह दिया कि हमारे लिए कुरान काफी है, तो हमने भी तय किया है कि जो गुफ्तगू करेंगे कुरान ही से करेंगे। इरशाद होता है, यक़ूलु लज़ीना कफ़रू लस्ना मुरसला क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। ए मेरे रसूल, काफिर ये कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल नहीं हो। इन काफिरों से ये कह दो कि आपकी रिसालत के दो गवाह, एक अल्लाह गवाह है, एक वो जिसे हमने कुल किताब का इल्म अता किया। क्या है? दो गवाह। रिसालत के कितने गवाह? दो। एक अल्लाह और एक वो जिसे हमने कुल किताब का इल्म अता। अल्लाह ने कभी गवाही दिया क्या? नहीं ना। अल्लाह की गवाही है कुरान मजीद। और दूसरा किताब, जिसे हमने कुल किताब का इल्म अता किया। अच्छा, एक बात बताइए, अल्लाह आयत में क्या कह रहा कि सिर्फ दो गवाह, सिर्फ दो गवाह, एक अल्लाह और एक कौन? तो वही कुल किताब। गवाही तो आप भी देते हैं और हम भी देते हैं, सारे मुसलमान करने भी गवाही देते हैं, पांच वक्त अज़ान में भी गवाही देते हैं। और अल्लाह कह रहा सिर्फ दो गवाह। ये कंट्रोवर्सी है कि नहीं? आप बताएं। नहीं, कंट्रोवर्सी नहीं है, हम भी गवाह हैं, अली भी गवाह है, मगर हमारी गवाही में और इनकी गवाही में फर्क यह है कि हम ऐलान रिसालत के गवाह हैं, अली आता है रिसालत के गवाह। शहीद के माना गवाह। भाई जब दो लफ्ज़ आ गए तो फर्क जरूर होना चाहिए। क्या फर्क है शहीद और शहीद में? सुने क्या? सुने। देखिए, अल्लाह ने जहां भी अपने लिए लफ्ज इस्तेमाल किया शहीद का, मगर रसूल के लिए शहीद का लफ्ज इस्तेमाल किया। फर्क क्या है? वो फर्क नहीं। मिसाल के तौर पर सुनिए, दिन का वक्त है, आप किसी कमरे में बैठे हैं, बाहर से हैं, आपने कमरे में बैठे हुए कहा सूरज निकल रहा है। मैंने कहा सूरज को देखा तो है नहीं आपने? आप कैसे कह रहे सूरज निकल? तो सामने धूप नजर आ रही है दीवार पे। ये धूप इस बात की अलामत है कि सूरज निकला। आपने देखा एक जगह से धुआं उठ रहा है, मगर आग नजर नहीं। आपने कहा उधर आग है। आपको तो देखा नहीं, कैसे बता दिया आपने? तो जहन कैसे बता दिए? जहां धुआं है वहां आग जरूर। किसी बागीचे की तरफ से गुजरे गुलाब के फूल की खुशबू मशान से टकराई, कहो ना वो गुलाब का फूल है। कैसे पहचान? खुशबू ने फैल के उसके वजूद की तरफ इशारा किया। इसे कहते हैं शाहिद। शाहिद उस गवाह को कहते हैं जो आसार व अलामत को देख के गवाही दे। शहीद उस गवाह को कहते हैं जो चश्मदीद गवाह, आईनी गवाह। और रसूल का गवाह मक्के मदीने में तलाश मत करना। और रिसालत का गवाह वो होगा कि जिसने रसूल को ज़ेवर रिसालत से आरास्ता होते हुए अपनी आंखों से देखा होगा। वो गवाह होगा। तो अज़ीज़ान किराम, मेरी मंजिल है, मैं सरकार इमाम ज़माने से मुताबिक दलील दे रहा हूं, तवज्जो से सुनिएगा। माशर का रोज होगा। मैंने अभी आयत पढ़ी आपकी खिदमत, हर नबी अपनी उम्मत की गवाही देगा। और सरकार 1,23,999
یہ بتاؤ کہ تمہاری امت صالح تھی یا غیر صالح؟ انہوں نے کہا غیر صالح میں ڈال دو سب کو جائے گا. تب صالح کے جنت کو ڈال دو. نبی سے پوچھے گا، عمر سے نہیں پوچھے گا. اس کے بعد اللہ انبیاء سے پوچھے گا یہ بتاؤ کہ تم نے اس دنیا میں جا کے صحیح طریقے سے تبلیغ کی ہے؟ آپ نے حق تبلیغ ادا کیا یا نہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہم نے حق تبلیغ ادا کی. نہ کوئی گواہ بھی لے کے آئے وہ تو سارے انبیاء ایک دوسرے کے منہ دیکھنے لگے اور دوڑ کے آئے گے رسول کے پاس. سرکار اللہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے دنیا میں جا کے حق تبلیغ ادا کیا یا نہیں؟ ہم نے کہا ہم نے کیا. اللہ کہتا ہے کوئی گواہ لے کے آؤ. سرکار ہماری طرف سے چل کے گواہی دے دی. رسول مسکرا کے کہیں گے حمزہ جاؤ ہماری طرف سے جا کے گواہی دے دو. جعفر جاؤ ہماری طرف سے جا کے گواہی دے دو کہ انہوں نے دنیا میں جا کے حق تبلیغ ادا کیا. انہوں نے سب کو برداشت، انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا، پریشان کس نے یہ تو جگہ. جعفر جاؤ، حمزہ جاؤ ہماری طرف سے گواہی دے دو. عجیب والا محفوظ میں بیٹھا ہوا بگڑ کے کہے گا کہ یا رسول اللہ زندگی پر تو علی سے کام لیتے رہے. بستر پہ لٹانا تو علی کو لٹایا، میدانوں میں بھیجا تو علی کو بھیجا. آج جعفر کو بھیج رہے، آج حمزہ کو بھیج رہے. رسول کہیں گے ابھی تو اللہ نے ان انبیاء سے پوچھا ہے، اب اللہ مجھ سے بھی تو پوچھے گا. اب اللہ مجھ سے پوچھے گا بتاؤ کہ تم نے دنیا میں جا کے حق تبلیغ ادا کیا یا نہیں؟ تو وہی تو گواہی دے گا جس نے دعوت ذوالشیرہ میں گواہی دی ہے. سنیے سرکار امام زمانے کے سلسلے میں دلیل، اور خدا کی قسم یاد رکھیے گا، اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے گا. اس لیے کہ بہت سے سوالات ہوتے ہیں قرآن سے دلیل ہے. دو گواہ، ایک اللہ، ایک وہ جسے کل کتاب کا علم عطا کیا. پڑھنے والے دیکھیے رسالت جو ہے کیا ختم ہو گئی؟ بھائی رسالت کا سلسلہ جاری ہے کہ نہیں؟ قیامت تک جاری ہے. آپ ازان یہ تو کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور رسول نہیں ہے تو کانا کرسی کا استعمال کرو. یہ کہو کہ محمد اللہ کے رسول تھے تو اس کا مطلب رسالت کا سلسلہ جاری ہے. رسالت جائے گی قیامت تک. دیکھیے آپ لوگوں کے بڑے اعتبار پہ پڑھ رہا ہوں خدا کی قسم، اور توجہ سے سن لیجیے گا کہ انشاءاللہ آپ بڑے محفوظ ہوں. قیامت جائے گی یعنی رسالت جائے گی قیامت تک. تو جب رسالت قیامت تک جائے گی تو گواہ کی قیامت تک جائے گا. پانے والے سیدھا سیدھا علی کا نام لکھ دیتا قرآن میں. یہ کہہ دیتا کہ آپ کی رسالت کے دو گواہ ہیں، ایک اللہ گواہ ایک علی گواہ. بات اگر علی کا نام قرآن میں لکھ دیتا تو گواہی محدود ہو جاتی ہے علی تک. رسالت جائے گی قیامت تک تو گواہ بھی جائے گا قیامت تک. علی اپنے دور کا گواہ، حسن اپنے دور کا گواہ، حسین اپنے دور کا گواہ، زین العابدین اپنے دور کا گواہ. تو ماننا پڑے گا کہ رسالت کا آخری گواہ آج بھی غائبت کے پردے کا. جن کو دفن بھی کیا گیا.
خدا کی قسم لاکھوں یزیدوں میں سے مجھے کسی ایک یزید کی قبر کا نشان دکھا دو، اور 72 کے روزے آج بھی مرکز ہدایت بنے ہوئے ہیں۔ 72 کے روزے، اور وہ تو مگر ایک تھا جو ادھر سے نکل کے آیا، دنیا اسے کہ ہو علیہ السلام کہتی ہے۔ کسی کی قبر کا نشان نہیں، مل گئے نشان۔ ارے نشان رہ کیسے جاتا؟ قبر کا تعلق مٹی سے ہوتا ہے، اور مٹی ابو تراب کے دشمن کو بنا نہیں دے سکتی۔ کسی کی قبر کا نشان نہیں، اور اگر کسی کی قبر کا نشان باقی بھی ہے تو امام کے وسیلے سے باقی ہے۔ اگر میرے 8ویں امام کے پہلو میں دفن نہ ہوتا تو اس کی بھی قبر کا نشان نہیں ہوتا۔ شاید بڑی شخصیتوں کی سیاست یہ تھی، بادشاہان زمانہ اور سلاطین وقت کی سیاست یہ تھی کہ بڑی شخصیت کے پہلو میں دفن ہو جاؤ تاکہ نشانی قبر تو بچ جائے۔ کہ میں آپ سے عرض کروں، ہارون پہلے اس دنیا سے گیا، امام کی شہادت بعد میں ہوئی، مگر پورا تفصیلی واقعہ پڑھ نہیں سکتا کہ اتنا وقت۔ سکندر اعظم جب ایران پہنچا اور پورا واقعہ اس نے خواب دیکھا، وہ ایک ستارہ ہے اور وہ غروب ہو جاتا ہے زمین کی طرف، اس نے پوچھا تاجر کو کہا کہ یہاں پہ بڑی شخصیت کی قبر بنے گی۔ تو جب ہارون رشید کے لیے معلوم ہوا تو اس نے وہیں اپنی قبر کا نشان بنا دیا، مجھے یہاں دفن کیا جائے۔ تو آپ کے ذہنوں میں کنفیوژن نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ کو بتایا۔ تو آپ نے دیکھا بڑی شخصیتوں کی بادشاہ اور سلاطین زمانہ کی سیاست کی تھی کہ بڑی شخصیت کے پہلو میں دفن ہو جاؤ تاکہ نشان قبر تو بچ جائے۔ مگر خدا کی قسم انتقام قدرت تھا کہ امام کے پہلو میں دفن کرا دیا تاکہ چاہنے والا جب زیارت کو جائے تو دونوں کام میں ایک وقت ہو جائے، مظلوم سے اظہار محبت بھی ہو جائے اور ظالم سے اظہار نفرت کر لے، کہیں جائے گی ضرور۔ اللہ کی آخری آیت آئے، امام کی ذوالفقار کروٹ بدلتی ہے، امام ہاتھ رکھتے ہیں، ذوالفقار خاموش ہو جاتی ہے، ہاتھ ہٹاتے ہیں ذوالفقار رونے لگتی ہے۔ امام پوچھتے ہیں کہ تجھے کیا ہو گیا؟ تو ذوالفقار کہتی ہے کہ میں اپنے آقا حسین کے ہاتھوں میں اس لیے پہنچی تھی کہ مولا مجھ سے جہاد کرے، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ مجھ سے 6 مہینے کے حبیب یسکر کی خبر ہو۔ امام آئیں گے اپنے جد کا انتقام لینے کے، میں کہوں گا مولا کس کس کے خون کا انتقام لیں گے؟ کیا اس خون کا انتقام ہو سکتا ہے جو اکبر کے سینے سے بہا؟ کیا اس خون کا انتقام ہو سکتا ہے جو عباس کے کٹے کے بازوؤں سے بہا؟ کیا اس خون کا انتقام ہو سکتا ہے جو سکینہ کے کانوں سے بہا؟ آج کی تاریخ منسوب ہے شہزادے قاسم سے، آپ کے سارے کے مسائل سے شہزادے قاسم، لیکن میں آپ کو ایک نفسیاتی تجزیہ آپ کے ذہنوں تک پہنچا رہا ہوں، اور وہ کون سا؟ بڑا ماتم کریں گے ایسا کروا۔ جب امام حسن کی شہادت ہوئی تو قاسم 3 برس کی تھی۔ امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا، اور ایسا زہر تھا کہ اگر بکری کے سین پہ لگا دو تو دودھ کی جگہ خون آ جائے۔ یہ تو امام کی طاقت تھی جو امام نے زبردست روزی کے عالم میں تھے۔ امام منہ سے خون بہنے لگا، پیراہن خون سے رنگین ہو گیا۔ سب سے پہلے روزے رسول پہ پہنچے، نانا میں آ گیا،
नाना मुझे जहर दे दिया गया, नाना मुझे अपने पट्टों में जगह दे दीजिएगा। आवाज आई, मेरे लाल मैं तो तुझे पट्टों में जगह दे दूंगा, मगर जो उम्मत तुझे पट्टों में सोने नहीं देती। देखिए जनाब कासिम के मसाइल सुनेंगे आप, पर ये सुनिएगा कि शहादत इमाम हसन के वक्त कासिम का सिर था और क्या मजलूमियत थी जनाब कासिम। माँ की खबर को, अम्मा आपका हसन आ गया, हमें जहर दे दिया गया। मैं नाना के कब्र पे गया था, नाना से कहा था नाना पैटू में जगह दे दीजिए, मगर नाना ने कहा कि उम्मत पैटू में जगह नहीं देगी, अम्मा आप तो जगह देंगी, मेरे लाल मैं जगह ना दूंगी तो कौन जगह देगा। आए उम्मत पापा के करवाते थे, पैरा महसूस रखी, पूरी ताकत से जबान से आवाज देना चाहते, जबान से आवाज नहीं, ताकत को समेट के गाँव में फरमा दरवाजा खोलो। अब तो दरवाजा खोला तो क्या देगा, पूरा पैरामन खून से बाजू को पकड़ा, बिस्तर पे डाला, सबसे पहले टूटा था मैं फरमा मेरा कासिम का कासुर है, मैं फरमा सोने का बाप नहीं है, कासिम को जल्दी 3 बरस में जो कासिम आया, बाबा के पूरे पैरामन को खून में डूबा। बाबा ने क्या हो गया, कासिम को सीने से लगा। उम्मे फरमा ने कहा अगर आप इजाजत दें तो मैं शहजादी ज़ैनब को बुला लाऊं, पर तुम नहीं जाओ, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। मैं कासिम को भेज देता हूं। कासिम कैसे जाए, ये तो 3 बरस के। कहा मैं कासिम को ऐसे भेजूंगा कि मेरी बहन समझ जाए। एक मरतबा कासिम के गरीबान को चाट दिया, सर में पट्टी उठा के कासिम पे डाली, पैरों से नालियां उठानी, कट जाओ मेरे लाल कासिम। देखो कासिम बेटे, इस बात का ख्याल रखना, अगर तुम्हारी खूबी सो रही हो तो बेदार नहीं करना, नमाज शब के लिए जब उठेंगे तब जाके बता देना कि बाबा को जहर दे। कासिम के दरवाजा बंद हो, वहीं पे 20 पे कासिम सब बैठ गए। शहजादी नमाज शब के लिए उठी, दरवाजा खोला तो क्या देखा, 3 बरस का मेरा कासिम, गरीबान जात है, सर पे हाथ है, पैरों में डाले नहीं, पट्टे उठाया, मेरे लाल ये तुम्हारा क्या है, का बाबा को जहर दे दिया। जनाब अब्बास के साथ में है, हुसैन के साथ में, बस सब कुछ नहीं करना। सबसे पहले आके बोलो, हुसैन से कहा भैया हुसैन कभी फरमाइए। एक हाथ से कासिम का हाथ पकड़ा और कहा तुम्हारे हवाले करता हूं, बस मेरे कासिम का ख्याल रखना। बताए क्या कहा हुसैन, भैया वादा करता है हुसैन कि कासिम को अली अकबर से पढ़ के चाहेगा। मैंने ये वाक्य क्यों सुना है आपको मालूम, कैसे परवरिश हुई है कासिम की, किस तरह पाला है कासिम को, तारीख में चुम रही है कि 13 बरस तक हुसैन ने अपने हाथों से लुक़्मे तोड़ तोड़ के कासिम को खिलाया। शब आशूर आ गई, शब आशूर आ गई, हुसैन अब्बास कहने के बाद अली अकबर कहने के बाद, और अली अकबर कहते हैं चचा कल सबसे पहले हम मरने के लिए नहीं बेटा अली अकबर, ये कैसे हो सकता है, हमारे मजदूर में तुम कैसे चले जाओ, कहीं चले हमें भी बैठे, कहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अली अकबर ने कहा चचा अगर
سے چلے گئے تو میرے بابا کی کمر ٹوٹ جاتی. تو فوراً عباس نے کہا بیٹا علی اکبر لیکن اگر تم اس دنیا سے چلے گئے تو تمہارے بابا کی آنکھوں کا نور چلا جائے. بس یہ گفتگو قاسم نے سنی, دوڑ کے قریب پہنچے. چچا نہ جائیے گا, بھیا علی اکبر نہ جائیے گا. چچا اگر آپ اس دنیا سے چلے گئے تو چچا کی کمر ٹوٹ جائے. بھیا اگر تم اس دنیا سے چلے گئے تو چچا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا, لیکن میں تو یتیم ہوں. حسین نے اس جملے کو سن لیا, آگے بڑھ کے قاسم کو بتایا اے میرے لال یہ کیا کہہ رہا ہے, میں نے تو تمہیں اکبر سے بڑھ کے مارا تھا. اور پھر اس کے بعد حسین نے محضر شہادت سنا, بیٹا یہ بات اور محمد تم قاسم نے اپنے شہادت کی خبر دی, کہنے کے گوشے میں جا کے رونا شروع کر دیا. دل نے آواز دی قاسم کیوں نہ ہو تیرا مقدر ہی ایسا, بچپن میں باپ کے سائے سے محروم ہو گیا, اب یہ شہادت کی منزل طے گئی کہ قاسم اس سے بھی محروم ہو. روتے روتے دل خیال ہے میرے پاپا نے میرے بازو پہ تعویذ باندھا اور کہا کہ بیٹا جب کسی مصیبت میں تعویذ کو کھول دیتے اس سے پڑھ کے مصیبت کو اس پہ کیا تعویذ کو کھولا, دیکھا لکھا ہوگا بیٹا قاسم کربلا میں ہم تو نہ ہوتے, بیٹا اپنے چچا پر سے جان کو قربان کر دے. ادادار تاریخ کے جملے کے ہیں کہ ایسا لگا قاسم کو جیسے کائنات مل گئی ہو. دوڑے ہوئے چچا 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 یہ میرے بابا کی تحریر دیکھیے. چچا حسین نے تحریر کو کھولا, بھائی کی تصویر نکالوں اور ایک جملہ کہا آپ نے ہونے کے لئے کہا ہوئی میرے لال یہ اپنے بابا کی تحریر آیا ہے کیا اپنی موت کا پیغام لے کے آیا. اے میرے لال میں نے تیری غم سنی کو دیکھ کر تجھے تیری شہادت کی خبر نہیں, ورنہ کل تو کیا ہے, کل تیرا 6 مہینے کا اصغر اپنی شہادت کے تصور میں ہنسنے والا قاسم اصغر کا نام سن کے چونکا. چچا اصغر کی شہادت کی کیا مانا, کیا اشتیا خیموں میں داخل ہو جائے. حسین نے دل کو سنبھالا, نہیں میرے لال میں اصغر کو لے کے میدان میں گیا ہوں, اصغر کے لیے پانی ہوں. قاسم اس تصور سے کہا گئے کہ کہیں اشتیا خیموں میں آ کر اور یہ عصر عاشور آ کے دیکھو خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے, سیلانیوں کے سروں سے جا رہے کیسے رخصت ہوئے قاسم. بس ایک جملہ سننے کے لیے تاریخ یہ لکھتی ہے کہ کسی کو رخصت کرتے ہوئے حسین اتنا نہ روئے جتنا قاسم کو رخصت کرتے ہوئے, اتنا روئے کہ دونوں چچا بھتیجے روتے روتے بے ہوش. اور جب ہوش آیا تو قاسم چچا میدان میں جانے کی اجازت دی. اتنے کم سے قاسم کے رکاب پر قدم نہیں لگتی. حسین نے غریبان کو چار کر دیا. کیوں چار کیا؟ تاکہ فوج اشکیا سمجھ لیں کہ یہ بچہ یتیم ہے. بہت ماتم کر کے اٹھے کہ سن آج میرا بیٹا آتا ہے اور پاکستانی کے چاروں بیٹوں کو واسطے کہیں. اس کے بعد ارتب بڑا مخاطب ہے. عباس نے دور سے یہ مطلب دیکھا, بس یہ مطلب سن لیجیے اور گھوڑے کو محفوظ کر کے عباس آگے بڑھ گئے اور ارتب شامی سے کہا ہم نے تو یہ سنا تھا کہ تو عباس سے رونے ہیں, اب اس کمسن سے رونا چاہتا. اس نے میرے
مگر یہ یاد رکھنا اگر تو نے میرے قاسم پہ پتا پالی تو عباس تجھے ایک قدم یہاں سے پیچھے نہیں ہٹنے دے گا. اس کے بعد کا میرے یاد قاسم سے دکھا دو کہ ہمیں تلوار چلانا کسی اور نے نہیں سکھایا کہ عباس نے سکھایا. بس یہ سننا تو کہ غیرت ہاشم خون بن کر ہو اور سب کو ٹکڑے ہوئے. اب یہ وہ منظر ہے جس کے لیے میں نے آپ کو خدمت کی ہے. عباس کو قاسم کی فتحیاتی کی اتنی خوشی ہوئی کہ دوڑے ہوئے آئے کہ آقا کو خبر کر دیں کہ میرے قاسم نے فتح کیا. حسین خیمے میں مسلح پر بیٹھے ہوئے دعا کر رہے ہیں. عباس گھوڑے کو لیے ہوئے خیمے کے قریب آئے. آقا آقا مبارک ہو میرا قاسم فتح ہوا. ابھی اتنا جملہ کہہ کے گھوڑے کی لگام سے پیر نکالنا چاہتے تھے عباس. کیا آواز آئی چچا بڑھتا ہوا لشکر ادھر سے عباس و حسین بیچ میں قاسم کا جسم نہ